السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا رسپانس نہیں ملا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عزیز اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے دروس کا سلسلہ جو جاری ہے، اس کا آج ہمارے پاس 45واں لیسن سبق یعنی ایپیسوڈ نمبر 45، 45واں سبق ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھیں گے اور قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی وضاحت بھی کریں گے کچھ اگر ضرورت محسوس ہوئی، اور اسی طرح حدیث کی اسنادی حیثیت پہ بھی غور کرتے ہوئے اس کے صحت اور ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سابقہ دروس جو ہم نے مطالعہ کیے، اس کے حوالے سے بھی بخوبی آپ جانتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہماری زیر مطالعہ لیسن میں ہیں، یہ مختلف اوقات میں مختلف جو اذکار یا دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، ان کا ذکر ہے ان میں۔ تو بڑی ہی اہم ہے ہماری عملی زندگی کے اعتبار سے، اور بڑی ہی تاثیر ہے ان کی، اور بڑے ہی ان کے فوائد ہیں۔ جو شخص ان کا اہتمام کرتا ہے وہ، اور جو نہیں کرتا، ان کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمتیں عطا کیں، اور یہ خزینے برکتوں کے فیوز کے یہ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، رحمت للعالمین کے فرامین اقدس، فرامین قدسیہ کی شکل میں، صورت میں، ان کو ہم حرز جاں بنائیں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں۔ تو آتے ہیں احادیث کی نصوص کی جانب۔ ہمارے پاس حدیث ہے آج 2438، اور یہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ، کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارید ہو کہ میں سفر کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، ان اسافر کہ یہ میں سفر کروں، فاوصنی تو مجھے آپ نصیحت فرمائیے، یعنی مجھے سفر ہے یا میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، تو دوران سفر میں کیا ذکر کروں، کیا دعائیں کروں، مجھے اس بارے میں نصیحت فرمائیے، اور کیا عمل کروں۔ قال، آپ نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی لازم پکڑ لو، یعنی جس طرح اصل میں تھا علیک یعنی التزم، التزم تقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ ایک ہی معنی ہے، جس طرح علیکم بالصدق، ہاں جی، علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، اور اسی طرح اللہ کی کبریائی
یعنی اللہ اکبر کہنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، ہر اونچی جگہ پر جب آپ اوپر قدم رکھیں یا اوپر چڑھیں یا اوپر جائیں تو ہر اونچی جگہ پر، ہر سٹیپ پر اللہ کی تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور اس کے علاوہ عام جو یہ نصیحت ہے وہ ہے اللہ کا تقوی ہمہ وقت اپنے دل و دماغ میں سمائے رکھو. کالا تو راوی کہتے ہیں فلما ول الرجل، پھر جب وہ آدمی مڑا یعنی جب اس نے نصیحت لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرما دی تو فلما ول الرجل کالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں پیچھے سے دعا فرمائی. کیا؟ اللہم طولہ البعد، کہ اے اللہ اس کے سفر کی دوری جو ہے اس کو یعنی قرب میں بدل دے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہم طولہ البعد، اے اللہ اس کے سفر کی دوری یعنی بعد جو ہے اس کو بدل دے نزدیکی میں یا کمی میں. ٹھیک ہو گیا جی. بہون علیہ السفر، اور یہ جو سفر اس نے کیا یا ارادہ کیا ہے سفر کرنے کا، اللہ یہ اس سفر اس پر آسان فرما دے. تو گویا کہ مسافر جو ہے اس کو ہمہ وقت یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی. ہاں جی. تو یہ حدیث حسن ہے. حدیث میں الفاظ علی کل شرف، ان الفاظ کو انڈرلائن کیجئے. تو بعض نے شین کی زبر اور را کی جزم کے ساتھ بھی پڑھا ہے. شین کی زبر اور را کی جزم، اور را کی جزم یعنی شرفن، علی کل شرفن بھی پڑھا ہے اور شرفن بھی، دونوں طرح جائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بمعنی بلند جگہ. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث میں کہ مسافر یا کوئی بھی شخص جو چل رہا ہے، سفر نہ بھی ہو تو پیدل چل رہا ہو، تو جب کسی بلندی پر چڑھتا ہے، سیڑھیاں آتی ہیں مثلا، یا کوئی پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑیوں کی بالائی حصے پہ وہ یا ٹیلوں پہ چڑھتے ہیں، تو اس وقت تکبیر کہنا مستحب ہے. کوئی بھی شخص ہو بلندی کی طرف جا رہا ہو، تو سیڑھیاں چڑھ رہا ہو خاص طور پہ، یا کسی پہاڑی علاقے میں اوپر جا رہا ہو، تو زبان پر اللہ اکبر کے الفاظ ہوں تو یہ مستحب ہے کہنا. رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کی ہے اس حدیث کو. 2438 حدیث حسن ہے یعنی صحیح ہے. آگے آتے ہیں 2439 حدیث ہے. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا سافر، جب آپ سفر فرماتے، فاقبل اللیل، اور رات جو ہے وہ آ جاتی، یعنی سفر ہوتا اور دوران سفر رات آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران. ہاں جی. تو کالا، تو آپ کیا فرماتے؟ یہ کلمات دعائیہ کلمات تھے. یا ارض، اے زمین، یعنی اس زمین کو مخاطب ہو کر جس میں آپ اترتے تشریف فرما ہوتے، کیا کہتے؟ یا ارض، اے زمین، ربی، میرا رب، و رب کے، اور تیرا رب بھی، اللہ، اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک، میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے. اعوذ باللہ من شر کے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تیرے شر سے. وشر ما فی کے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو کہ تیرے اندر موجود ہے. وشر ما خلق فی کے، اور ہر اس چیز کے، ہر اس مخلوق کے شر سے جو تیرے بطن میں یا تیرے اندر تیری گہرائیوں میں، تیری پہنائیوں میں جو پیدا کی گئی ہیں. وشر ما یذب علیہ کے، اور ہر اس کی چیز کے شر سے جو کہ
تیری سطح پر سینے پر رینگتی ہے، چلتی ہے مخلوق، اس کے شر سے بھی۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ، اور اسی طرح میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے درندے سے، شیر سے، وَأَسْوَدَ سیاہ رنگ کے، ناگ سے، وَمِنَ الْحَيَّةِ اور ہر قسم کے سانپ سے، وَالْأَقْرَبِ اور بچھو سے، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ اور شہروں کی سکونت اختیار کرنے والوں کے شر سے، ہاں جی، آبادیوں کے اندر جو لوگ ساکن ہیں ان کے بھی شر سے، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اور والد کے شر سے اور اس کی اولاد جو اس نے جنا اس کے شر سے بھی۔ تو گویا کہ ہر چیز کے شر سے نام لے لے کر خاص طور پر انہوں نے یہ دعا کی یا کرتے۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا اس حدیث کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے اور 2439 نمبر حدیث ہے۔ بعض نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، جبکہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اس کی سند میں جہالت ہے اور اس جہالت کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ بہرحال حدیث میں مذکور لفظ اسود سے مراد کالا ناگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو بہرحال چونکہ اختلاف ہوا ہے اہل علم کا اس حدیث کے بارے میں، تو اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی گنجائش اختلاف کی، لہذا ان کو یاد کیا جا سکتا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ نہایت اچھے الفاظ ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کے۔ آگے آتے ہیں، یہ حدیث ہے اچھا جی 2440 وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا غزا جب آپ غزوہ میں جہاد کرتے، لڑائی لڑتے اللہ کی رضا کے لیے حق و باطل کے مارکہ میں، قالا تو آپ یہ کلمات کہتے، اللہم انت عضدی کہ اے اللہ تو میرا حقیقی مددگار ہے۔ عضدی کا معنی تم بازو ہوتا ہے، تو میرا بازو ہے، جیسے ہم کسی کو کنایتاً کہہ دیتے ہیں، تو آپ تو میرے بازو ہوئے نا، یعنی آپ میرے مددگار ہیں حقیقی۔ انت عضدی و نصیری، آ میری طاقت ہیں، یا یہ کہہ لو آ میرے دست و بازو، و نصیری اور میری مدد، حقیقی مددگار، بکا احول تیری ہی توفیق سے اے اللہ میں اپنے دشمن پر حملہ آور، اپنے دشمن کی چالوں سے میں نبرد آزما ہوتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں، آگاہ ہوتا ہوں چالوں سے، و بکا اصول اور تیری ہی توفیق سے میں اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہوں، و بکا اقاتلو اور تیری ہی توفیق اور طاقت اور عطا کردہ قوت سے میں ان کے ساتھ قتال بھی کرتا ہوں۔ رواہ ترمذی و ابو داودہ، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داود رحمہم اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تو بعض اہل علم، اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ ضعیف ہی ہے، اس لیے کہ سند میں قتادہ مدلس موجود ہے اس کی حدیث کی سند کے اندر۔ بہرحال حدیث میں الفاظ بکا احولو و بکا اصولو، ان کو خاص طور پہ انڈرلائن کیجئے، یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے امتحان میں، اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری ہی توفیق سے دشمن کی چالوں کو رد کرتا ہوں، یعنی سمجھ کر، جان کر، آگاہ ہو کر، اور تیری ہی توفیق اور عطا کردہ مدد سے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہوں، بکا احولو و بکا اصولو۔ آگے حدیث ہے 2441
وہاں نبی موسیٰ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، یعنی یہ معمول تھا آپ کا، یہ آپ کی ایک دو بار کی بات نہیں تھی بلکہ عام طور پر آپ کی عادت تھی۔ اذا خافا، جب آپ کو خوف ہوتا کوئی قومن یا کسی قوم سے آپ کو خوف ہوتا، خدشہ ہوتا کہ وہ نقصان پہنچائے گی، ہم پہ حملہ آور ہوگی، تو اذا خافا قومن تو آپ ان کے بارے میں اپنے اللہ سے مدد مانگتے اور دعا بھی کرتے، ذکر اذکار کرتے۔ تو وہ کون سے الفاظ تھے؟ بڑے ہی اچھے الفاظ ہیں، یہ آپ سب کو چاہیے کہ وہ یہ الفاظ بڑے مختصر بھی ہیں تھوڑے بھی ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے زبانی۔ اللہم اے اللہ انا نجعلک فی نحورہم، بے شک ہم رکھتے ہیں آپ کی ذات کو اے اللہ، فی نحورہم ان دشمنوں کے سامنے، دشمنوں کے مقابلے میں، فی نحورہم کیا مطلب کہ اے اللہ ہم تیری کی مدد، تیری ہی قوت اور طاقت سے ہم نبردآزما ہوتے ہیں، دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں، گویا کہ ہم تیری ہی ذات سے منسلک اور وابستہ رہتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے، استغاثہ کرتے ہوئے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، گویا کہ ہم تیری ذات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم اسی طرح ہم تعوذ مانگتے یعنی پناہ چاہتے ہیں، من شرورہم ان کے شر سے، تیری پناہ میں آتے ہیں ان کے شر سے، ان کی برائیوں سے، اور یہاں شرور ان کے جو ہیں وہ ان سے مراد ہر قسم کی چالیں ان کی، اور اسی طرح چالوں کے ساتھ ساتھ ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں، ان کی طرف سے تکلیفیں، مصائب، رکاوٹیں، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم، تو اس حدیث میں اگرچہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن بعض دیگر محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حسن ہے، یعنی اس قدر یہ ضعیف نہیں کہ اس کو ہم چھوڑ سکیں۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ حدیث کے الفاظ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، ان کو انڈر لائن کیجئے کہ اے اللہ ہم ان کے مقابلے میں، اے اللہ آپ کو ہی رکھتے ہیں، یا آپ کو ہی آگے کرتے رکھتے ہیں، آپ کی ذات سے وابستہ رہتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ان سے ہم لڑتے ہیں اور ان کا سامنا کرتے ہیں۔ چلیں جی آگے، حدیث آتی ہے 2442، 2441 ہے، یہ 2442 ہے۔ وان ام سلمہ تھا، یہ سیدنا ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرج من بیتہ، جب اپنے گھر سے آپ باہر تشریف لاتے، یعنی یہ آپ کا معمول تھا، یہ ایک دو بار کی بات نہیں، کانا تھے اذا خرج جب نکلتے، من بیت ہی اپنے گھر سے یعنی باہر تشریف لاتے، قالا تو کیا کون سا ذکر کرتے، یہ بڑا ہی اہم ذکر ہے اور ہر صورت میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اندرون اور بیرون دشمنوں سے، شیطانوں سے، ظاہری اور باطنی قوتوں سے، طاقتوں سے، شر کی جو ہیں انویزیبل پاورز جو ہیں، خاص طور پہ جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم ان کو ہر وقت نظر آتے ہیں، شیطان، ان سے بچنے کے لیے، ان سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعائیں جو ہیں ہمیں ہر صورت میں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس بارے میں تعلیم دینی چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے معمور ہو اور شیطان وہاں دور دور تک نظر نہ آئیں اور نہ باقی رہ سکیں۔ تو کیا کہتے، قالا بسم اللہ، سب سے پہلے اللہ کے بابرکت نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا اللہ کی ذات پر، توکلت علی اللہ،
اللہم انا نعوذ بکا، اے اللہ بے شک ہم نعوذ بکا پناہ طلب کرتے ہیں تیری، اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، من اس بات سے ان نزل، یہ کہ ہم پھسل جائیں، حقیقی راہ سے ہم بہک جائیں، پھسل جائیں، ہٹ جائیں، ان نزل او نضل، یا یہ کہ ہم گمراہ ہو جائیں، ہم راہ گم کر بیٹھیں ہدایت کی، ہدایت پانے کے بعد خاص طور پر، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے، او نظلم، یا ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں، اس سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، او نظلم، یا ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، یا ہم ظلم کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے رحمت للعالمین کے کلمات ہوا کرتے تھے اور کس طرح وہ اپنے اللہ کی پناہ میں آتے، حصار میں ان شیطانوں سے، دشمنوں سے، چیلوں چانٹوں سے۔ اسی لیے پھر اللہ نے فرما دیا تھا اتنی کثرت سے آپ جو ذکر کرتے تھے، ہر وقت آپ کی زبان مبارک جو ہے اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہتی تھی، تو اسی لیے آپ اللہ پاک نے یہ کہہ دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے، دشمنوں کی سازشوں سے، تکلیفوں مصیبتوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، بچائے گا۔ آگے اور او نجہلا، یا یہ کہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم جہالت میں گر جائیں، جہالت والا کوئی کام کریں، جاہلیت کا کوئی کام کریں کی معنی ہے، او یجہل علینا، یا ہم پر جہالت طاری کر دی جائے، ہاں جی ہم مجبور کر دیے جائیں جہالت کا کوئی کام کرنے سے۔ رواہ احمد، و اس امام احمد نے، و ترمذی اور امام ترمذی نے، و نسائی اور امام نسائی رحمہ اللہ، تینوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے ایک ہی وقت میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ وفی روایت ابی داود، اور امام ابو داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وفی روایت ابی داود و ابن ماجہ، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس طرح کہ امام احمد اور امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ لیکن ان دونوں محدثین کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، قالت ام سلمہ تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہ کہا، ما خرج رسول اللہ من بیتی قطو، یعنی اوپر کے جو الفاظ ہیں کان اذا خرج من بیتی، یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، لیکن ابو داود اور امام ابن ماجہ کی دونوں کی ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں، قالت ام سلمہ، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا، ما خرج رسول اللہ من بیتی قطو، میرے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باہر تشریف نہیں لائے یا گئے، الا مگر رفع طرفہ الی السماء، مگر یہ کہ آپ نے اٹھائی اپنی نگاہ آسمان کی جانب، یعنی جب بھی آئے میرے گھر میں گئے تھے، گھر سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھایا، فقال، اور یہ الفاظ کہے، اللہم انی اعوذ بکا، کہ اے اللہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری، ان اضل، یہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا میں گمراہ کر دیا جاؤں، ان اضل او اضل مجہول، او ازلم، یا یہ کہ میں ظلم کر بیٹھوں، او اظلم، یا مجھ پہ ظلم کیا جائے یا ظلم کیا جاؤں کسی اور کے ذریعے، او اجہلا او یجہلا، یا یہ کہ میں جہالت میں گھر جاؤں، جہالت والا کوئی کام کروں یا جاہلیت کا سا، او یجہلا علیہ، یا یہ کہ مجھ پر جہالت جو ہے وہ طاری کی جائے، تو ان ساری چیزوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں
ایک روایت کے مطابق، اور یہ زیادہ بہتر بھی اور زیادہ اچھے اور زیادہ اپنا ترتیب کے اعتبار سے آسان بھی ہیں، تو ان کو یاد کر لیا جائے کی بات ہے اوپر کے الفاظ کی بجائے۔ تو 2442 حدیث ہے یہ۔ سابقہ حدیث کی طرح یہ حدیث بھی اہل علم یا یہ اہل تحقیق ان کے ہاں یہ مختلف ہی ہے۔ ہاں جی، تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور جنہوں نے اس کے ضعف کا دعویٰ کیا ہے ان کی دلیل یہ کہ راوی عامر شابی جو ہے انہوں نے ابن المدینی کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نہیں سنا، اور یہی قول راجح ہے۔ امام ابن المدینی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ راوی حدیث کے اندر جو عامر شابی ہیں انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا نہیں، نہ وہ سن پائے، لہذا یہ قول راجح یہی ہے اور یہی درست ہے۔ تو اس کی لہذا یہ حدیث جو ہے اس میں انقطاع ہے اور ضعف ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ حدیث میں مذکور الفاظ یا یہ الفاظ جو ان نزلہ ذا کے ساتھ اوپر نزلہ، یہ الفاظ ہیں کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نزل ذا کے ساتھ نزلہ۔ ہاں جی، کا مطلب یہی ہے، اس کو انڈر لائن کیا کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم سے پھسل جائیں، بہک جائیں، ہٹ جائیں، کوئی بھی معنی ٹھیک ہے۔ چلیں جی آگے آتے ہیں، حدیث ہمارے پاس 2443 2443 وان انس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے باہر نکلے، فقالا تو وہ یہ الفاظ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اپنے گھر سے کوئی بھی آدمی ہو، عورت ہو مرد ہو، نکلے، فقالا تو وہ یہ الفاظ کہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت نہیں ہے طاقت گناہ سے یا نیکی کرنے کی، ولا قوت اور نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے۔ یقال لہ حینئذ تو اس وقت اس کو یہ کہا جاتا ہے، ایسے خوش نصیب کو جو یہ کلمات کہتا ہے، ہدیتا تو ہدایت یافتہ ہوا، وکفیتا اور تجھے کفایت کیا گیا، یعنی کیا مطلب کہ تجھے توفیق دے دی گئی۔ ہدایت یافتہ ہوا اور تو وکفیتا کفایت کیا گیا یعنی محفوظ کر دیا گیا، وقیتا اور تو بچا لیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہدیتا وکفیتا وقیتا یہ الفاظ ان میں رکھ لیجئے گا۔ یقال لہ حینئذ ہدیتا وکفیتا وقیتا، تو ہدایت یافتہ ہوا، وکفیتا اور تجھے کفایت کی گئی۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی، اور اسی طرح یعنی تو محفوظ کر لیا گیا، بچا لیا گیا، وقیتا فیتنخی لہ الشیطان تو جو شیطان اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے شر کا اور اس کو پھسلانے کا، بہکانے کا، وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے ان اذکار کی قوت اور برکت سے۔ فیتنخی لہ الشیطان دور ہو جاتا ہے اس سے، اس کا وہ شیطان جو ساتھ آ رہا ہوتا ہے، جو گھر سے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُ شیطان آخر جب اور کہتا ہے دوسرا ایک دوسرا شیطان اس کو یہ بھی کہہ دیتا ہے، کیونکہ شیطان پھیلے ہوتے ہیں ہر وقت ہر جگہ، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو متنبع بھی کرتے ہیں،
تو دوسرا ایک شیطان کہتا ہے کیف لک برجل، اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے تیرے اس آدمی پر تیرا کنٹرول، تیرا قابو پانا، کیسے ممکن ہوگا؟ کیف لک برجل قد ہدیٰ، جسے ہدایت سے نواز دیا گیا، وکفیہ، اور اسے محفوظ کر لیا گیا، ووقیہ، اور اسے بچا لیا گیا، تو اب تیرے ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ اس نے یہ کلمات پڑھ لی ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وروت ترمذی الی قولہ، اور امام ترمذی نے اسے روایت کی ہے ان الفاظ تک، لہ الشیطان، یعنی یہاں فیتنخ لہ الشیطان، یہاں تک امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے 2443۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ بعض محققین نے اس کی سند کو بھی ضعیف قرار تو دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ابن جریج کی اس حدیث میں سماعت ثابت نہیں، ابن جریج کی حدیث ہے اور اس کی سماعت ثابت نہیں ہے اپنے استاد سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فَيَتَنَخَّلُ الشَّيْطَانُ کا مطلب ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ فَيَتَنَخَّلُ الشَّيْطَانُ۔ اور آگے چلتے ہیں، عزیز طلبہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑی اچھی، اور غالباً آپ کو یاد ہوگی، اگر نہیں تو یاد کر لیں، بڑی اچھی حدیث ہے ذکر اذکار کے سلسلے میں، 2444۔ وعن ابی مالک الاشعری، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ولج الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، اذا ولجا یالجو، الرجل داخل ہوئے وہ آدمی اپنے گھر میں، فلیقل، تو وہ یہ کلمات کہے، فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، خیر المولج، خیر کا داخلہ، خیر و برکت پر مبنی، مشتمل، دخول یا داخلہ گھر میں، وخیر المخرج، اور خیر و برکت پر مبنی، گھر سے نکلنا، مخرج، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی خیر اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، ولجنا، ہم داخل ہوئے، وعلی اللہ، یعنی گھر میں داخل ہوئے، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اللہ پر ہی جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا۔ پھر ثم لیسلم علی اہلہ، یہ کلمات کہہ کر پھر اونچی آواز سے اپنے اہل کو سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا، اس طرح داخل ہونے سے انشاءاللہ خیر و برکت اور ہر قسم کے شیطانی جو تسلط ہے اس سے